اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إني جاعلك للناس إماما. صلوات پڑھے گا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر ان بابرکش شخصیت ہوتا ہے کہ جن کے ذکر کے لیے کم از کم طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہو، آب کوثر سے بھری ہوئی زبان ہو، فکر کا دائر کوثر کے ساحل پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہو، 14 میں سے کسی ایک کا ہاتھ تعین کے لیے پشت پر رکھا ہو تو ذکر محمد والے محمد کیا جائے. صلوات پڑھے گا محمد. ذکر محمد والے محمد کے لیے نہ کسی شہر کی قید ہے، نہ کسی قصبے کی قید ہے، نہ کسی گاؤں کی قید ہے. جو چاہے ذکر محمد والے محمد کر سکتا ہے. یہ فرش ادا، سب سے پہلے ابتدا یہ فرش ادا جس پر آپ آن کر بیٹھے ہیں. مسلسل مولانا ماہر صاحب جب پڑھتے ہیں تو بتاتے رہتے ہیں کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ کوئی بھی آئے بیٹھے گئے ہی مثال بھی باقاعدہ مدرسے کی دے کر بتاتے ہیں. میں وہ نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ کہوں گا بس فرش ادا کے حوالے سے. آپ محلوں پہ محل بنا دو، جنت کی شہزادی نہیں آئے گی. ٹوٹے ہوئے گھر میں فرش ادا بچھا دو، ٹوٹے ہوئے گھر میں فرش ادا بچھا دو، جنت کی شہزادی آ جائے گی. آپ ابھی آئے ہیں یہاں پر مدرسے میں، اس سے پہلے محرم کا چاند نمودار ہوا. آپ نے اپنے وطن میں مجلسیں کرنا شروع کر دی، عزاداری کرنا شروع کر دی. اس کے بعد محرم کا جب 25 محرم ہے، اس سے پہلے آپ یہاں پر تشریف لے آئے. اس کے بعد آپ کا اس عشرے کو منعقد کرنا اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ اے دنیا والوں دیکھ لو نہ ہم کل عزاداری سے تھکے تھے. میرے سرکار ذرا توجہ کیجیے گا. اے دنیا والوں دیکھ لو نہ ہم کل عزاداری سے تھکے تھے، نہ ہم آج عزاداری سے تھکے ہیں. بھائی اب پوری دنیا میں دیکھ لیجیے صرف اس عزاداری کا دشمن ہے. ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ادھر کہنا شروع کر دیا اتنا ماتم نہ کریے، اتنا تبرک نہ بانٹیے، اتنی عزاداری نہ کریے، اتنا یہ نہ کریے. بھیا کہاں بیوہ کی مدد کر دیجیے، اتنا تبرک کیوں بانٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا محرم ہی میں بیوہ نظر آتی ہے؟ اچھے خاندان کے شریف لوگ ہو، جملے کو مکمل کرو، تبرک میں بھی اضافہ کرو، بیوہ کی مدد بھی کرو. تبرک میں بھی اضافہ کرو، بیوہ کی مدد بھی کرو. عزاداری کر رہے ہیں جوان، پوری رات ماتم کرتا ہے، لیکن جہاں نماز کا ٹائم آیا سو گیا. ہر کوئی کہتا ہوا ملے گا. میرے سرکار پھر مجھے جملہ دہرانا پڑے گا. اچھے خاندان کے شریف لوگ ہو، اچھے خاندان کے شریف لوگ ہو، پھر جملے کو مکمل کرو. تم کہہ رہے ہو پوری رات عزاداری کرنے والا اگر 5 منٹ مصلی پر نہیں کھڑا ہو رہا تو اس کی عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں. اب آپ آئیے، آنے کے بعد امام جمعہ والجماعت مولانا مسرور صاحب قبلہ کے پیچھے آن کے آپ 365 دن آن کے کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، عصر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں، عشاء کی 4 رکعت. اگر آپ پانچوں ٹائم آنے کے بعد جو
کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. جملہ مکمل کیجئے. فرش اعضا, اس فرش اعضا کی عظمت کیا بات ہے. آپ جانتے ہیں؟ نہیں. اس فرش اعضا کی عظمت کو آپ نے نہیں پہچانا, آپ کے دشمن سمجھ گئے. اس کی طاقت کیا ہے آپ نے نہیں پہچانا, دشمن سمجھ گیا. کہا مولانا کوئی دلیل, کہا بھیا یار نبی بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا. سنیے دلیل, آپ کہیں بھی جائیے, جگہ جگہ پارک ہیں, جگہ جگہ گھومنے کی جگہیں ہیں, کہیں بھی جائیے آپ, کوئی مولوی صاحب کہتا ہوا نہیں ملے گا. اندر نہ جانا بدعت ہے, اندر نہ جانا نکاح ٹوٹ جائے گا. توجہ کیجیے گا بھیا, میں جگہ جگہ گیا لیکن مجھ کو کوئی مولوی صاحب مل جاتا جو یہ کہتے مولانا یار اندر نہ جانا, غلط بات ہے, بدعت ہے, گناہ ہو رہے ہیں. جگہ جگہ پارک دیکھیے آپ, میں بھی گیا پارکوں میں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن مجھے کوئی مولوی صاحب نہیں ملا. اس کی عظمت دیکھیے بھیا, ان کا جوان پارکوں میں جائے اسے روکتے ہی نہیں. اگر مجلس میں آ رہا ہے تو اسے روک رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ مجلس حسین ہے. کون مولوی صاحب کہتا ہوا ملے گا اس کے پاس نہ جانا, اس میں نہ جانا, اس میں نہ جانا, اس میں نہ جانا, اس میں نہ جانا, بدعت ہے, نکاح ٹوٹ جائے گا. اب بھیا مقصد کیا ہے جو منع کرتے ہیں؟ بھیا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کا جوان 70 مرتبہ پارک میں جائے ان کا بگڑتا کچھ نہیں, ایک بار مجلس میں آ جائے ان کا بچتا کچھ نہیں. ایک بار اگر مجلس میں آ جائے ان کا بچتا کچھ نہیں. بھیا بچتا کیسے نہیں؟ ان کا جوان جائے گا پارک میں, جانے کے بعد کیا کرے گا؟ سیدھا جائے گا گھر. 70 مرتبہ گیا تو 70 مرتبہ سیدھا گھر جائے گا. اگر ایک بار مجلس میں آ گیا نا پھر گھر نہیں جائے گا, پھر جائے گا مولوی صاحب کے پاس, کہے گا تو نے ہمیں کب سے گمراہ کر رکھا تھا, کب سے ہمیں بتا رہا تھا, زہرا کا قاتل یہ, زہرا کا دروازہ اس نے جلایا, آج ہم مجلس میں گئے تھے, ہم سن کر آئے ہیں زہرا کا قاتل یہ, زہرا کا ماشاء اللہ. کب سے کر رہے تھے زہرا کا قاتل یہ, آج ہم مجلس میں گئے تھے سن کر آ رہے ہیں. اب بولنے نہیں دے گا مولوی صاحب کو. سن لیا, یہ فرش اعضا کس لیے آئے ہیں آپ اس پر؟ کیا باتیں کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے نہیں. اگر باتیں کرنا ہوتی تو اپنے روم میں کرتے, گھومنا ہوتا تو یہاں آتے, کہیں کشمیر وغیرہ جاتے. اس بات کی دلیل ہے بھیا, کسی سے بھی پوچھ لیجیے, کہے گا نصرت امام کرنے. توجہ کیجیے گا میرے سرکار, کیا کہے گا بھیا اس فرش اعضا پر آئے ہیں ہم نصرت امام کرنے, امام کی نصرت کرنے. یہی ارمان تھا کسی صحابی کے دل میں, 11ویں امام کے پاس گیا, جانے کے بعد کہا آقا بوڑھا ہو گیا, تلوار نہیں چلا سکتا, آپ کی نصرت کرنی ہے, میدان میں جا نہیں سکتا, آپ کی نصرت کرنی ہے. کہا نصرت کرنی ہے, کہا گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, فرش اعضا پر آ جانا, فرش اعضا پر آنا تمہارا کام ہے, نصرت میں نام لکھوانا. فرش اعضا پر آنا تمہارا کام ہے, نصرت میں نام لکھوانا. نصرت میں نام لکھوانا ہمارا کام ہے. کسی کو بھی دیکھ لیجیے, کیا بھیا اسلام خطرے میں. آپ جائیے, جو لوگ سفر کرتے ہیں نا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر, کہیں بھی جانے لمبی لائن لگ جائے گی, نام پڑھے گا محمد ماہر, سائڈ ہو جاؤ, محمد اقرار سائڈ ہو جاؤ, محمد مصفر سائڈ ہو جاؤ. پریشان مسلمان, نام آپ کا لیا ہے, اشاروں کو بھی سمجھیے, نام آپ کا لیا ہے, پریشان مسلمان. پریشان کس لیے؟ یہ اسلام خطرے میں. اور کیا ہوگا؟ کہا کیوں ہٹایا لائن سے؟ اللہ ان سے اس لیے ہٹایا تمہارا سامان چیک ہوگا, اور تمہارا سامان انسان نہیں, ایک کتا چیک کرے گا. تمہارا سامان کوئی انسان نہیں, ایک کتا چیک کرے گا. مسلمان پریشان, بھائی اسلام خطرے میں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, لائن سے اسے نکالا,
زمان اس کا چیک ہو رہا ہے کہ یہ اسلام خطرے میں کہاں سے آیا. اگر آپ کو کوئی ایسا مل جائے نا تو گلے پر انگوٹھا رکھنے کے بعد اتنا دبائیے کہ زبان باہر آ جائے, اور جب زبان باہر آ جائے تو اس سے کہنا او عقل کے اندھے مسلمان سن, اسلام خطرے میں تھا کربلا سے پہلے, کربلا کے بعد مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا, رسول کے ایک صحابہ تھے جن کے گھر کے آگے رسول کا اونٹنی بیٹھی, ناکا بیٹھا تھا, اور بھیا ان کا شیعہ کی طرف بھی بہت احترام, سنی کی طرف بھی بہت احترام. کیوں؟ کیونکہ اس لیے وہ احترام کیوں کرتے ہیں, ہم تو کرتے ہی ہیں سب کا, وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ رسول کا ناکا ان کے آگے گھر کے آگے بیٹھا. کس لیے احترام کیا؟ کہ رسول کا ناکا ان کے گھر کے آگے بیٹھا. ارے مجھے سمجھ نہیں آتا کس سوچ میں ہے میرا بڑا بھائی جان. ارے جس کے گھر کے آگے نبی کا ناکا بیٹھ جائے اس کا تو بڑا احترام ہے, لیکن جس کے لیے نبی ناکا بنے رسول کا ناکا بیٹھ جائے تو بہت احترام ہے. کیا بات ہے, جس کے لیے رسول ناکا بنے کیا بات ہے. ہر جگہ دیکھ لیجیے بس ہزاراری, بس ہزاراری, بس ہزاراری, اور خالی یہی نہیں کہیں بھی دیکھ لیجیے عزاداری کرتے تو ہیں لیکن قتل کر دیے, مار دیے, ظلم اٹھا رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, ظلم تو ہم پر ہو رہا ہے لیکن ہم تلوار کیوں نہیں اٹھاتے, بندوق کیوں نہیں اٹھاتے, کیوں نہیں مارتے ہم اپنے دشمن کو؟ اس لیے میرا سرکار جملہ آپ کے حوالے ہے, ہم اپنے دشمن کو مارتے اس لیے نہیں کہ ہم دنیا کو ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ اے دنیا والوں دیکھ لو ہم سر کاٹنے والوں کے ساتھی نہیں ہیں, سر کٹانے. دیکھ لو سر کاٹنے والوں کے ساتھی نہیں ہیں, سر کٹانے والوں کے ساتھی ہیں. میں نے آیت کا انتخاب کیا آیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب جناب ابراہیم کے خدا نے جناب ابراہیم سے امتحان لیا اور ان کی کامیابی دیکھی تو ایک انعام دیا. انعام کیا دیا؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب میرے سرکار اس موضوع پہ خطابت کی ضرورت نہیں ہے, شرافت کی ضرورت ہے. جس کے اندر شرافت ہوگی سمجھ جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے جب خدا نے جناب ابراہیم سے امتحان لیا اور ان کی کامیابی دیکھی, ایک انعام دیا. انعام کیا دیا؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. جیسے ہی ابراہیم نے سنا فوراً ہی سوال کر لیا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, کیا یہ امامت میری ہی ذریت میں رہے گی؟ تو اب میری اس بات کی تائید تمام علم و فہم و ادب و اطلاق و مطالعہ میری بات کی تائید کریں گے کہ جناب ابراہیم کے خدا نے جناب ابراہیم سے منع نہیں کیا کہ ابراہیم تمہاری ذریت میں امامت نہیں رہی, بلکہ کہا کیا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ خدا ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اب میرے سرکار تین ہی عہدے ہیں, رسالت, نبوت, امام. ختم المرسلین آئے
چلے گئے، خاتم النبیین آئے اور آنے کے بعد چلے گئے، یعنی اللہ نے رسالت و نبوت کو اپنی طرف سے اٹھا لیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا عہدہ ہے جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے معین کیا؟ کون سا عہدہ ہے تینوں میں سے؟ امامت، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، زندہ باد، وہ ہے امامت۔ اب بھیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا رسول کے بعد امام آتے رہیں گے؟ اور یہ امامت کون سے خاندان میں رہے گی؟ دو ہی سوال ہوتے ہیں۔ اس پہلا سوال کہ کیا رسول کے بعد امام آتے رہیں گے، اس کا جواب یہ کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی امامت باقی رہے گی۔ ذرا توجہ کیجیے نا میرے سرکار، آپ ذرا یہ سنیں، یہ موضوع جو ہے نا، یہ سنیں آرام سے، اس میں بھی ہے، یہ آرام سے سنو گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ کیا ہے کہ کون سے خاندان میں امامت رہے گی؟ اب بھیا ہم کہاں ڈھونڈیں، کہاں جائیں، کیسے پتہ لگائیں؟ قرآن نے کہا گھبرانا نہیں، میں بتاؤں گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وذکر ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جب بھیا قرآن نے کہہ دیا ہر چیز فنا ہو جائے گی، کتنے ہی گھر بنا لو، کتنی ہی بلڈنگیں بنا لو، کتنے ہی بینک جمع کر لو، کتنے ہی سرکاریں جمع کر لو، مکھیہ منتری بنو یا پردھان منتری، پرائیویٹ جاب کرو یا سرکاری، سرکار بن جاؤ یا سرکاری، خدا نے کہہ دیا ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو تمہارے اللہ کا وجہ۔ کیا ہر چیز فنا ہو جائے گی؟ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو تمہارے اللہ کا وجہ۔ اب یہ بتائیے مجھے وجہ کے لغت میں معنی کیا ہے؟ چہرہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، جزاک اللہ، چہرہ ہی وجہ کے معنی ہے، خالی وجہ کے معنی چہرہ ہی نہیں ہے۔ جب مفسرین نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کی تحقیق کی تو وجہ معنی نکلے پہچان۔ اب پڑھی آیت، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی تو تمہارے اللہ کی پہچان۔ اب میں میرے سرکار بتانے جا رہا ہوں کون سے شجرے میں امامت رہے گی، کون سی نسل میں امامت رہے گی، کون سے خاندان میں امامت رہے گی۔ میں بتانے جا رہا ہوں کون سے نسل میں، کون سے خاندان میں، کون سے شجرے میں ہمیں قرآن نے سہارا دیا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی تو تمہارے اللہ کی پہچان۔ اگر امام حدیث پڑھے حدیث کیا لولا نامہ اور فلاح، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ آیت نے کہا ہے میرے سرکار ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی تو تمہارے اللہ کی پہچان۔ ادھر امام کہہ رہے ہیں لولا نامہ اور فلاح، ہم اللہ کی پہچان ہے۔ نہیں میرے سرکار، آپ خطابت کے زور بول دے رہے ہیں، اب لائیے آیت اور حدیث کو آپ نے سامنے، ادھر ہے قرآن، ادھر ہے حدیث۔ قرآن کیا کہنا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی تو تمہارے اللہ کی پہچان۔ ادھر امام کہہ رہے ہیں لولا نامہ اور فلاح، ہم اللہ کی پہچان ہے۔ اب مل تو گیا بھیا، آپ خطابت کے زور میں اٹھ رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جانا گیا تو اہل بیت کی وجہ سے، اللہ پہچانا گیا تو اہل بیت کی وجہ سے، اللہ کو تسلیم کیا گیا اہل بیت کی وجہ سے۔ تو مطلب یہ نکلا میرے سرکار ہر چیز فنا ہو جائے گی، سرکار ہو یا سرکاری، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو خاندان اہل بیت فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو خاندان اہل بیت، باقی رہے گا تو خاندان اہل بیت، باقی رہے گا تو خاندان اہل بیت۔ اب مجھے سمجھانے کے لیے پھر اسی آیت پر چل رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے جناب ابراہیم کو ایک تحفہ دیا، انی جاعلک للناس اماما،
اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. ابراہیم نے سوال کر لیا قال ومن ذریتی، کیا امامت میری ہی ذریت میں رہے گی؟ جناب ابراہیم کے خدا نے جناب ابراہیم سے منع نہیں کیا. یہی بات تھی. اب پھر ہمیں قرآن کا سہارا لینا ہوگا. وَجَعَلْهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں کلمے کو رکھا. ہم نے، توجہ کیجئے گا میرے سرکار، بہت اہم مفہوم ہے. ہم نے ابراہیم کی ذریت میں، ہم نے ابراہیم کی سرکار پر محمد صلی علی محمد وآل محمد. ہوا کیا؟ کہا یہ کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں کلمے کو رکھا. اب جب مفسرین نے کلمے کی تشریح کی تو کلمے کے معنی نکلے امامت. توجہ میرے سرکار، بس 5 منٹ اور رحمت تمام. جناب ابراہیم کے خدا نے جناب ابراہیم کو امتحان دیا. اب خدا ہی کہہ رہا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں کلمے کو رکھا. اور جب مفسرین نے کلمے کی تشریح کی تو کلمے کے معنی نکلے امامت. کلمے کے معنی نکلے امامت. مطلب کیا؟ اب پڑھیے وَجَعَلْهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں کلمے کو رکھا، یعنی ہم نے ابراہیم کی ذریت میں امامت کو رکھا. اب بھیا کہاں ڈھونڈے، کیسے جائے؟ پھر ہمیں قرآن سہارا دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کس طریقے سے، کیسے کلمے کی مثال دی شجرے سے، یعنی ہم نے کلمے کو رکھا شجرے طیبہ میں. کلمہ کیا امامت. اب ثابت ہو گیا کہ ہم نے کلمے کو رکھا شجرے طیبہ میں، ہم نے امامت کو رکھا شجرے طیبہ میں. اب بھیا پھر پریشان، اب اس شجرے طیبہ کو کہاں ڈھونڈے، کہاں جائے شجرے طیبہ کو دیکھ رہے؟ قرآن نے کہا گھبرانا نہیں. پھر قرآن نے سہارا دیا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. شجرے طیبہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں. اس کی جڑیں زمین میں. اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ لے جا رہا ہوں آپ کا شجرے طیبہ کے پاس. اب ذرا آپ نوگاوا سادات کی وادیوں سے نکلنے کے بعد مکہ معظمہ کی وادیوں میں چلیے. نوگاوا سادات کی وادیوں سے نکلنے کے بعد مکہ معظمہ کی وادیوں میں چلیے. مکہ معظمہ کے بیچوں بیچ ایک گھر ہے جسے کہتے ہیں بیت اللہ. اس میں 2 شخصیتیں ہیں، ایک علی ایک نبی. پلان بن رہا ہے یا علی بتوں کو توڑنا ہے، کیسے توڑے؟ نبی نے کہا یا علی 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے یا میں آپ کے کاندھوں پر سوار ہو جاؤں. آپ انصاف سے بتائیے کہ علی نے جواب کیا دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے. ادھر علی جھکے جملہ آپ کے حوالے. توجہ، آخری جملہ اور رحمت تمام. علی جھکے، رسول کے قدم بڑھے. ادھر جبریل نے عرض چھوڑا، رسول کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ قدم تو رکھ رہے ہو لیکن سوچ لینا علی احمد اللہ ہے، علی بخش اللہ ہے، علی نحس اللہ ہے، علی حمد اللہ ہے، علی خط اللہ. صلوات پڑھے پر محمد. سوچ لی یا رسول، سوچ لیجئے. رسول نے کہا یا علی پلان بدل گیا، اب آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے. حضرت علی رسول کے کاندھوں پر سوار ہوئے. توش رسالت پر امامت، توش رسالت پر امامت، رسول کے کاندھوں پر حضرت علی سوار. اب یہ بتائیے جب بتوں کو توڑتے ہوئے ہو جائے تو سوال کیا کرنا چاہیے؟ یا علی کہاں تک پہنچے؟ یا علی کتنے بت اور توڑنے ہیں، کتنا اور تھکنا ہے؟ لیکن نبی سوال ہی جب کر رہے